بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایثار میں فرشتوں کی آزمائش۔ ایثار اس عمل کو کہتے ہیں جس میں اپنا بھی فائدہ ہو اور دوسرے کا بھی فائدہ ہو، دوسروں کے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دینے کو ایثار کہتے ہیں۔ مولا مشکل کشا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بوقت ہجرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بستر پر آرام فرما ہوئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے غار ثور میں تشریف فرما ہوئے۔ چونکہ اس رات کافروں نے حضور کو شہید کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، تو اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام سے فرمایا، میں نے تم دونوں کے درمیان برادری یعنی اخوت اور محبت پیدا کر کے ایک دوسرے پر زندگی دراز کر دی ہے۔ اب بتاؤ تم دونوں میں سے کون سا بھائی ایسا ہے جو اپنی زندگی کو دوسرے پر قربان کر کے اپنی موت کو چاہے گا؟ مگر ان دونوں فرشتوں نے اپنی اپنی زندگی کو اختیار کیا، اپنی زندگی کو اختیار کیا اور ایک دوسرے پر ایثار و قربانی کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، تم دونوں حضرت علی مرتضی کی بزرگی و فضیلت کو دیکھو کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے رسول کے درمیان برادری قائم فرمائی، لیکن علی مرتضی نے ان کے مقابلے میں اپنے قتل اور اپنی موت کو پسند کیا، اور وہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جگہ پر سو گئے، اپنی جان کو ان پر فدا کرنے اور اپنی زندگی کو ان پر نثار کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور خود کو ہلاکت کے منہ میں ڈال دیا۔ اب تمہارا فرض یہ ہے کہ تم زمین پر جاؤ اور علی مرتضی کی خدمت بچا لاؤ اور ان کو دشمنوں سے محفوظ رکھو۔ چنانچہ جبرائیل و میکائیل علیہ السلام آئے، ایک حضرت علی مرتضی کے سراہنے اور دوسرے ان کی پائیدی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے علی ابن ابی طالب، تم کتنے خوش قسمت ہو، کون ہے جو تمہاری مثل ہو؟ بلا شبہ اللہ تعالی آج تمہارے ساتھ فرشتوں پر فخر و مباحات فرما رہا ہے اور تم اپنی نیند میں مگن ہو۔ اس ایثار پر اللہ رب العزت نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جان کو خدا کے خاطر بیچتے ہیں اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ حضرات محترم، ایثار پر اور ایک واقعہ سماعت کریں۔ غزوہ احد میں ایثار کی مثال۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں سختی و مشقت کے ذریعے مسلمانوں کا امتحان لیا، تو ایک انصاری عفت و معاب عورت شربت کا پیالہ لے کر آئی تاکہ کسی مجروح کو پلائے، کسی زخمدار جنگجو کو پلائے۔ وہ بیان کرتی ہے کہ میدان جنگ میں ایک بزرگ صحابی کو زخم سے چور دیکھا جو گنتی کے سانس پورے کر رہا تھا۔ اس نے اشارہ کیا کہ مجھے پانی دو۔ جب میں پانی لے کر اس کے قریب پہنچی تو دوسرے زخمی نے پکارا، مجھے پانی دو۔ پہلے زخمی نے پانی نہ پیا اور مجھ سے کہا، اس کے پاس لے جاؤ۔ جب میں اس کے پاس پہنچی تو تیسرے زخمی نے پکارا پانی، اس نے بھی پانی نہ پیا اور کہا کہ اس کے پاس لے جاؤ، یہاں تک کہ اس طرح میں 7 زخمیوں کے پاس پہنچی۔ جب میں 7ویں کے پاس پہنچی، اس نے چاہا کہ پانی پیے
تو جا بحق ہو گئے، جا بحق ہو گیا، یعنی وہ شہید ہو گئے، انتقال فرما گئے، انتقال فرما گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ میں پانی لے کر چھٹے کے پاس پہنچی تو اس نے بھی جان دے دی۔ اسی طرح ہر زخمی اپنی جان کو حق تعالی کے حوالے کرتے رہا اور کسی نے ایک دوسرے کے ایثار میں پانی نہیں پیا۔ اس سلسلہ میں آیہ کریمہ نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی مسلمان اپنی جانوں پر ایثار کرتے ہیں اگرچہ وہ خود تنگی میں ہو۔ یہ مسلمان وہ ہیں جو خود تو تنگی میں ہے لیکن دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتے، دوسروں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اپنے دوست احباب اپنے بھائی کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اور ہم اپنے آپ کو اس جگہ رکھیں اور دیکھیں کہ ہم اپنے دوستوں پر، اپنے احباب پر، اپنے بھائیوں کے لیے کیا قربانیاں دے رہے ہیں۔ آج پوری دنیا، ہم اور آپ سبھی ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے دوست احباب، اپنے بھائیوں کے لیے قربانیاں دینی چاہیے، دوسروں کے مفاد کے لیے اپنی مفاد کو پیچھے رکھنا چاہیے، دوسروں کے فائدے کے لیے اپنے فائدے کو پیچھے رکھنا چاہیے۔ اگر ہماری اور آپ کی یہ سوچ بن گئی تو انشاءاللہ ہم بھی کامیاب نظر آئیں گے، ہر میدان میں ہم بھی فاتح نظر آئیں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ بھی ان قواعد پر، ہم اور آپ سب مل کر کے ان قواعد پر عمل کریں۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔